قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ سورۃ العبسہ کی آیات 11 سے 15 میں اللہ تعالی ہمیں قرآن کی شان، اس کی عظمت اور اس کے بلند مقام سے آگاہ فرماتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ عزت والے صحیفوں میں درج ہے، جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہے، جو معزز لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ No, indeed, surely this Quran is a reminder, so whoever wills may take heed from it. It is recorded in honored scriptures, exalted and purified, carried by the hands of noble scribes, angels. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کسی ایک قوم، کسی ایک زبان یا زمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رب العالمین نے ہر انسان کو اختیار عطا کیا ہے کہ وہ چاہے اس عظیم کتاب سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنی زندگی کو سنوار لے، لیکن جو شخص تکبر، غرور یا دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا، وہ اس عظیم نعمت سے محروم رہ جائے گا۔ اس کے بعد رب العالمین قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ عزت والے بلند مرتبہ اور پاکیزہ صحیفوں میں محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مقام انتہائی بلند ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کا کلام ہے، جو ہر قسم کی تحریف، غلطی اور ناپاکی سے محفوظ ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ معزز لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ وہ پاکیزہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق وحی کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا انتظام خود رب العالمین نے فرمایا ہے، اسی لیے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ آیات ہمیں ایک اہم سبق بھی دیتی ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ صرف تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی بھی سمجھنا ہوگا، اس پر غور کرنا اور اپنی زندگی میں اس کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن ہماری سوچ، کردار، عبادات، معاملات اور اخلاق سب کو بہتر بناتا ہے۔ آج کے دور میں جب انسان مختلف آزمائشوں، فتنوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت قرآن سے مضبوط تعلق کی ہے۔ یہی کتاب دلوں کو سکون، ذہن کو ہدایت اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔